أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ وہ لوگ ہیں جو انعام کیا ہے اللہ پاک نے ان کے اوپر نبیوں میں سے اور آدم علیہ السلام کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا ہم نے. جس وقت پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر رحمان کی آیات تو گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے اور روتے ہیں. بس ان کے بعد سنبھالا انہوں نے خلیفے بنے. ان کے بعد نااہل لوگ جنہوں نے ضائع کر دی نماز اور تابعداری کی انہوں نے اپنی خواہشات کی بس ان قریب ملیں گے وہ ہلاکت کو مگر وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا اچھے بس یہی لوگ ہیں کہ داخل ہوں گے جنت کے اندر اور نہیں ظلم کیا جائے گا کچھ بھی نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ کچھ بھی. جنات باغات ہیں رہنے کے جو وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے. تحقیق ہے وعدہ اس کا آنے والا ہے. نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر لغو فضول بیہودہ بات مگر سلامتی ہی کی بات. اور ان کے لیے رزق ہوگا اس جنت کے اندر صبح شام. یہ وہ جنت ہے جو وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ہر اس شخص کو جو پرہیزگار ہو. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مریم کے شروع سے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اسی طرح بی بی مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. اللہ تعالی نے مختلف نبیوں کا نام لے کر اور باقیوں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا. فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے انعام کیا. ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ والی نعمتیں انہی کے مقدر ہیں. اور وہ نبی ہیں آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی ہیں کچھ لوگ. اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کی نسل میں جو ایمان والے لوگ تھے ان کو بھی ہم ان کے اوپر بھی انعام کیا. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اولاد فرمایا. اور جن کو اللہ نے ہدایت دی چنا
پریشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسئلہ کہ یہ ہم نے سجدے والی آیت ابھی تلاوت کی ہے، جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سنی ہے ان کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے۔ تو ابھی یہ مقروء ٹائم کے شروع ہونے سے پہلے جس کو ٹائم مل جائے وہ اپنا سجدہ تلاوت ادا کر لے۔ اگر مقروء ٹائم شروع ہو جائے تو پھر اشراق کے بعد، یعنی اشراق کے ٹائم یا اس کے بعد جب بھی موقع ملے، یہ سجدہ تلاوت ہے، اس کو ادا کرنا، پورا کرنا واجب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلا جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے بس چلا جائے، اس کا سلام بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کر لیتا ہے تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا، نہیں ادا کیا، تو یہ ذمے میں واجب رہے گا اور اس کے متعلق حساب ہوگا۔ جیسے نماز ضروری ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی ضروری ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، آسان ہے۔ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہی لوگ ہیں جو انعام کیا ہے اللہ پاک نے ان کے اوپر نبیوں میں سے اور آدم علیہ السلام کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، اور ان لوگوں میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، و اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا ہدایت کے لیے، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری رحمان کی آیات، فَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد سنبھالا ان کے گھروں کو، یا بعد میں آئے وہ لوگ، بعض ان میں سے ایسے جو نااہل تھے، اضاعوا الصلاة، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب وہ ہلاکت۔ نماز کو ضائع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کو قائم کرتا ہے ایسے سمجھو اس نے سارے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی ایسے سمجھو اس نے سارا دین چھوڑ دیا۔ آج ہم باقی کام تو سارے کرتے ہیں لیکن نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے ہماری باقی عبادتوں کے اندر بھی اثر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ کرے تو مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آج ہم صدقے بھی کرتے ہیں، خیراتیں بھی کرتے ہیں، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ پھر وجہ کیا ہے؟ آیا ہمارے صدقے میں فرق ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں تو کوئی شک نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کا فرمان تو سچا ہے، برحق ہے، اس کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی شک کسی کو آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، ہم صدقے خیرات کرتے ہیں مصیبتیں ختم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز چھوڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا، اور میں نماز کی مثال دین میں ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن پر سر، اگر آدمی کے ہاتھ ٹھیک ہوں، پیر ٹھیک ہوں، گردے صحیح چل رہے ہوں، معدہ صحیح کام کر رہا ہو، سر اس کا ختم ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ہاتھ کام کریں گے؟ پاؤں چلیں گے؟ گردے، دماغ، کوئی چیز، یعنی دل، معدہ، کوئی چیز بھی کام نہیں کرے گا، سب کچھ بیکار اور بے جان ہو جائیں گے کہ سر ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، لیکن دین والا جو سر ہے نماز، اس کو ختم کر دیا ہے تو ہماری ساری باتیں سمجھو بے جان ہوئی پڑی، ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ تو صدقے خیراتیں ہمارے اسی لیے بے اثر ہیں کہ ہم صدقے خیراتیں تو کرتے ہیں لیکن مصیبتیں نہیں ٹلتی کہ ان کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نماز کی پابندی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔
فرمایا ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی پر نہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دروازہ بند نہیں کیا، فرمایا کہ ان میں سے پھر جو آدمی توبہ کر لے گا اور ایمان لے آئے گا اور عمل اچھے کرے گا، اولئک یدخلون الجنہ، بس یہی لوگ ہیں کہ جو داخل کریں گے ان کو جنت میں، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر بھی اللہ کی دربار پہ آ جائیں توبہ کرنے، اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب آدمی کو موت کی کشمکش ہو، فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، روح نکالنے والوں کو، پھر کہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ قبول نہیں ہو۔ اس سے پہلے اللہ نے مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، توبہ کریں، عمل اچھے کریں، جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، باغات ہیں رہنے کے جو وعدہ کیا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے۔ اللہ نے بن دیکھے غیبانہ اپنے بندوں سے وعدے کر رکھے، اور اللہ کے وعدے تو برحق اور سچے ہیں۔ انہ کان وعدہ مأتیا، تحقیق وعدہ اس کا آنے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر لغوا، فضول اور بےہودہ باتیں نہیں ہوں گی جنت کے اندر، الا سلاما، مگر سلام ہی سلام ہوگا۔ فرشتے آئیں گے ہر طرف سے، کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آپس میں ملیں گے جنتی تو کہیں گے سلام علیکم، ایک دوسرے کے اوپر سلام ہی کریں گے، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اب یہ نہ یہ تیری نعمتیں ختم ہوگی ہمیشہ سلامت رہے گی، نہ تیری زندگی ختم ہوگی ہمیشہ سلامت رہے گی، نہ یہ باغات تیرے ختم ہوں گے یہ بھی ہمیشہ سلامت رہیں گے، جوانی بھی ہمیشہ رہے گی، بیماری بھی نہیں آئے گی، تندرستی ہمیشہ رہے گی۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ سلامت رہیں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس جنت کے اندر صبح شام، یعنی جس وقت بھی ان کو کھانے کا طلب ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو ان کا دل کرے گا، ان کی مرضی جو چاہے گی اللہ پاک ان کو وہ عطا فرمائے۔ حضرت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا ایسے سمجھو جنت میں جنتی کو اللہ پاک ایک چھوٹی سی خدائی عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر تو رب کی مرضی چلتی ہے نا، رب کے حکم چلتا ہے، وہاں پر اللہ پاک چھوٹی سی خدائی جنتی کو عطا فرما دیں گے کہ وہاں پر اس کی مرضی چلے گی۔ دل میں آئے گا کہ یہ پرندہ بٹیر کا جا رہا ہے، میں اس کا گوشت نہ کھاؤں، بس ایسے دل میں خیال آئے گا، فوراً بھونا ہوا گوشت اس کے سامنے رکھا ہوگا، یہ کھا کر جیسے ہی ختم ہوگا ہڈیاں ایک سائڈ پہ رکھے گا، اللہ دوبارہ پرندہ بنا دے گا۔ ہاں جی، دل میں خیال آئے گا آج فلانا فروٹ کھانا چاہیے، فلاں چیز انگور کھانے چاہیے، فوراً ہی ادھر انگور کا درخت اور گچھے لٹکے ہوئے صاف ستھرے اس کے سامنے آ جائیں۔ اگر حضرت صاحب سوئے ہوئے ہوں گے یار اٹھ کر کون توڑے، اس کے منہ کے ساتھ ہی آ جائیں گے وہاں پر۔ فرمایا کہ یہ دل میں ارادہ کریں گے آج فلانے اپنے دوست کو بھائی کو مل کر آؤں، بس ارادہ ہی کریں گے اللہ پاک وہاں پر پہنچا دیں۔ جنت کی سواریاں بھی ہوں گی، جو دل میں آئے گا، جو تمہاری مرضی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پر تم میرے حکم پر چل لو، میری مرضی مان لو، جنت میں پھر تمہاری مرضی ہو۔ فرمایا کہ یہی جنت ہے جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو۔ من کان تقیہ، ہر اس شخص کو اپنا اس جنت کا وارث بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا، جو پرہیزگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد جو ہے حقیقی آل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی یعنی وہ ہیں آل ہے۔ اور دوسری روحانی آل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا لوگوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی نقی فہو آلی، جو بھی پرہیزگار ہے، متقی آدمی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، بس وہ میری آل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سارے اللہ کے رسول کی آل ہیں۔ فرمایا جو بھی پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، ہم اس کو اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔